اور اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے پاس موت آ جائے، یعنی موت کا وقت قریب ہو اور یوں لگ رہا ہو کہ جیسے اب یہ بیماری آخری بیماری ہے اور گویا اب چل چلاؤ ہے، تو ایسی صورتحال میں اگر اس مرنے والے کی ملکیت میں کچھ مال ہے جو موت کے وقت یہ چھوڑ کے جا رہا ہے، تو اس کے ذمے ہے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنا۔ تفسیر اس کی یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں جہاں اور ظلم و ستم والی باتیں تھیں، وہاں ایک بات یہ بھی تھی کہ میراث کا مستحق صرف اس جوان اولاد کو یا رشتہ دار کو سمجھا جاتا تھا کہ جو گھوڑے پر سواری کر سکتا ہے، دشمن سے لڑ سکتا ہے۔ چنانچہ اس کے مطابق ورثاء میں سے عورتیں محروم ہوتی تھیں، انہیں کوئی وصیت نہیں دی، وراثت نہیں دی جاتی تھی، اور بچے محروم ہوتے تھے، ان کے حصے میراث میں نہیں رکھے جاتے تھے، بوڑھے محروم ہوتے تھے۔ صرف وہ جوان لوگ کہ جو گھوڑے پر سواری کر سکتے اور دشمن سے لڑ سکتے ہیں، وہ میراث کے مستحق سمجھے جاتے تھے۔ تو یہ ایک ظلم کی ریت رائج تھی، اور اس کے مطابق معاشرے کے یہ کمزور افراد میراث کے حق سے محروم رہتے تھے۔ اسلام آیا تو اسلام نے ظاہر ہے کہ جہاں اور ظلم کے ضابطے ختم کیے، وہاں یہ بھی ختم کیا، لیکن اسلام نے بھی میراث کے اندر حصوں کا تعین بعد میں ہوا، اور اس سے پہلے جو درمیان کے وقت کا ایک حکم ہے وہ اس آیت میں بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ کہ جو قریبی رشتہ دار ایسے ہوں کہ جن کو جاہلیت کے ضابطوں کے مطابق میراث نہ دی جا رہی ہو، اس میں چاہے والدین ہیں یا اور قریبی رشتہ دار ہیں، تو مرنے والے کے ذمے یہ لازم تھا کہ وہ ان لوگوں کے لیے وصیت کر جائے۔ بعد میں تو میراث میں ان لوگوں کو حصہ ملنا نہیں، مثلا والدین بوڑھے ہیں تو ظاہر ہے کہ گھوڑے پر سواری یا لڑنے کے قابل نہیں، تو ان کو حصے سے محروم کیا جاتا تھا۔ تو مرنے والے کے ذمے یہ ضروری قرار دیا گیا تھا کہ وہ وصیت کر کے جائے کہ میرے والدین کو میرے مرنے کے بعد اتنا اتنا دینا، میرے فلاں رشتہ داروں کو اتنا اتنا دینا۔ تو یہ آیت اس درمیان والے مرحلے کے پیریڈ کے اس حکم کو بیان کر رہی ہے۔ چنانچہ بعد میں جب سورۃ النساء کی وہ آیتیں نازل ہوئیں جن میں میراث کے اندر متعین حصے بتائے گئے کہ مرنے والے کے اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ماں کا کتنا ہے، باپ کا کتنا ہے، اور مرد فوت ہو رہا ہے تو اس کی بیوہ کا کتنا حصہ ہے، اگر مرنے والی عورت ہے تو اس کے شوہر کا کتنا حصہ ہے، اور اولاد کو کیا ملنا ہے اور کس حساب سے ملنا ہے، بیٹے کو کتنا، بیٹی کو کس حساب سے ملنا ہے، یہ حصے متعین کر دیے گئے سورۃ النساء کے دوسرے رکوع میں۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہ پورا رکوع اس موضوع پر ہے، اور ایک آیت اور ہے۔ تو جب وہ حکم نازل ہو گیا تو پھر یہ اس آیت میں جو بیان کیا گیا حکم ہے یہ ختم ہو گیا، اور یہ ختم اس درجے میں ہوا کہ اب گویا میراث کے حصے متعین ہونے کے بعد مرنے والے کے ذمے یہ ضروری نہ رہا کہ وہ وصیت کر کے جائے والدین یا قریبی رشتہ داروں کے حق میں۔ اب وصیت کا وجوب ختم ہو گیا، البتہ وصیت کا استحباب باقی، مستحب ہونا باقی ہے۔ البتہ اب بھی چند صورتوں میں وصیت کا واجب ہونا برقرار ہے، اور وہ یہ کہ اگر کسی شخص کے ذمے کسی کا قرضہ ہے، کسی کا قرضہ ہے اور وہ مر رہا ہے اور مرنے کے وقت تک وہ اپنا وہ قرض ادا نہیں کر سکا کسی وجہ سے، تو اب اس کے ذمے ضروری ہے کہ وصیت کر کے جائے کہ میرے مال میں سے اتنا فلاں بندہ جس کا میں نے قرض دینا ہے اس کو دیا جائے، یا اس کے ذمے زکوٰۃ رہتی ہے جو اب تک ادا نہیں کر سکا، تو اس کے ذمے ضروری ہوگا کہ وصیت کر کے جائے کہ میرے مال میں
میں سے اتنی اتنی زکوٰۃ دی جائے۔ اگر اس کی کوئی نمازیں رہ گئی ہیں، روزے رہ گئے ہیں، تو اس کے ذمہ ضروری ہوگا کہ وصیت کر کے جائے کہ میرے ذمہ اتنی نمازیں رہ گئی ہیں، اتنے روزے رہ گئے، ان کا فدیہ ادا کیا جائے۔ تو گویا اس درجے میں اب بھی وصیت کرنا واجب ہے، لیکن وہ جو پہلے زمانے کا وجود تھا کہ والدین کے لیے وصیت کر کے جائے، قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کر کے جائے،